بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 39۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کا خاندان شریف ہے، ابو سفیان نے جواب دیا۔ اس خاندان میں سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں۔ اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کیا وہ صاحب اثر ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے فخری انداز میں جواب دیا، یہ کمزور اور بے بس لوگ ہیں۔ اس سے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی نسبت کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے؟ نہیں۔ مدعی نبوت نے کبھی اپنے عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ہمارے درمیان جو صلح کا معاہدہ ہوا ہے اس کے متعلق ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں تک اس کی پابندی کرے گا۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟ ہاں۔ پھر اس کا کیا نتیجہ رہا؟ کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلح رحم کرو۔ ہرکل کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ شریف اور نسب ہے؟ پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس خاندان سے کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ خاندانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ تم یہ مانتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اسے بھی بادشاہت کی خواہش ہے۔ تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا اور خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس کے پیروکار کمزور اور غریب ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پیغمبروں کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اسے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بھی اس کے دین کی سچائی کی علامت ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا۔ پیغمبر یقیناً کبھی فریب نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز، تقوی اور عفو کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میری قیام گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ سلطنت کے اکابر اور کلیسا کے پیشواؤں کی موجودگی میں یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے نکلے تھے جنہیں وہ دین مسیح کا سب سے بڑا حامی و ناصر سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایسے عرب کی زبانی اس کی تعریف سنی تھی جو اب تک اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ ان کے سینوں میں غصے کی آگ سلگ رہی تھی، لیکن کیسر کے احترام کے باعث ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی۔ لیکن جب ہرکل کے حکم سے بڑے دربار میں یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ خاموش نگاہوں کا اعتدال زبانوں پر آ گیا۔ پادریوں اور رابوں کی دبی دبی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ روم کے شہنشاہ نے ہدایت کے جس نور کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی جسارت کی تھی، اس کے راستے میں دنیاوی جاہ و حشمت اور تخت و تاراج کی محبت کے پردے حائل ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھ جو اچانک حسین پھولوں کی طرف بڑے تھے کانٹوں کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ ہمت جو کبھی ہرکل کو میوسی کے دلدل سے نکال کر نینوا اور دستگرد کے میدانوں کی طرف لے گئی تھی، اچانک جواب دے گئی۔ ہرکل نے اپنی رایا کو اضطراب دور کرنے کے لیے عربوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا، اور کلیسا کی عظمت اور تقدس کے محافظ اس سے مبارکباد دینے لگے۔ وہ خوش تھے اور اس بات پر پرجوش تھے کہ انہوں نے ایک پیاسے مسافر کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرف بھاگنے سے روک لیا ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ عرب کے صحرا سے جو چشمہ پھوٹا ہے، اس سے کئی ندیاں نکلیں گی، اور ان دریاؤں اور ندیوں کو سیلاب کی لہریں ایک طرف عیسائیت اور دوسری طرف مجوسیت کے سارے بند توڑ ڈالیں گی۔ وہ کیسر کو ہاتھ پھیلانے سے منع کر سکتے ہیں، لیکن رحمت کی اس گھٹا کو برسنے سے روک نہیں سکتے جس کے بادل عرب کے آسمان پر جمع ہو رہے تھے۔ دمشق میں عاصم کی حالت میں اس مسافر کی سی تھی جو مدتوں وحشتناک صحراؤں میں بھٹکنے کے بعد ایک نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر رہا ہو۔ فسطینہ دمشق کے حاکم کو شاہی فرمان دکھانے کے بعد اپنے نانا کی جائیداد حاصل کر چکی تھی، پھر اس کے پاس یوں بھی دولت کی کمی نہ تھی۔ چند بیش قیمت ہیرے ان کی عمر بھر کی ضروریات کے لیے کافی تھے۔ عاصم مہرداد کی عطا کردہ سونے سے تجارت شروع کرنا
چاہتا تھا، لیکن فسطینہ کو اپنے شوہر سے ایک لمحہ کی جدائی بھی ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ عاصم شہر سے باہر ایک باغ اور چند کھیت خرید کر مطمئن ہو گیا۔ شادی سے اگلے دن ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور والدین نے اس کے لیے یونس کا نام پسند کیا۔ عاصم کے دل میں غریب الوطنی کا احساس بتدریج ختم ہو رہا تھا۔ ماضی کے علام و مصائب اب اسے ایک خواب محسوس ہوتے تھے۔ دمشق کے حکام اور رؤساء اسے ایک ایسی قابل عزت خاتون کے شوہر کی حیثیت سے جانتے تھے جن کے باپ کا ایران کی فوج کا ایک جرنیل اور کسریٰ کے دوست ہونے کے باوجود روم کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے اپنی جان دے چکا تھا، اور اس نسبت سے دمشق کے انتہائی متعصب پادری اور راہ بھی اگر دل سے نہیں تو ظاہری طور پر اس کو عزت ضرور کرتے تھے۔ مذہب کے متعلق شوہر اور بیوی کے جذبات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ فسطینہ کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ ایران کے ایک نامور جرنیل کی حیثیت سے اس کے باپ نے جو فتویٰ حاصل کی تھی وہ خدا کو پسند نہ تھی، اور ان پر خوش ہونا یا فخر کرنا ایک گناہ تھا، اور اس کے لیے بہترین کفارہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ کر ایک راہبہ کی زندگی اختیار کر لیتی۔ لیکن عاصم نے اسے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زندگی کا دامن پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم اس کی مسرت کا کوئی لمحہ بھی اس قسم کے خدشات سے خالی نہ تھا۔ خدا کی ناراضگی سے کسی وقت بھی نئے علام و مصائب میں مبتلا کر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ رو رو کر اپنے شوہر اور کم سن بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اور گرجوں اور خانگاہوں میں جاتی تھی، اور ان خدا رسیدہ بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے نذرانے پیش کرتی، جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ ان کی دعائیں آنے والی مصیبتیں ٹال سکتی ہیں۔ وہ عاصم کو بھی عیسائیت پر ایمان لانے کی ترغیب دیا کرتی تھی۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ گرجا اور خانگاہ میں چلا جاتا تھا، تاہم عیسائیت کے متعلق اس کے جذبات بہت سرد تھے، اور یہ سرد موری یا بے توجہی کسی ضد یا ہٹ دھرمی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ اس تلخ حقیقت کا اعتراف تھا کہ عرب کے اصنام پرستی اور ایران کی مجوسیت کی طرح اسے کلیسا کا دامن بھی اس روشنی سے خالی نظر آتا تھا جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو سلامتی کی راہ دکھا سکتی ہے۔ وہ ایک ایسے دین کا متمنی تھا جو قوموں اور نسلوں کو عدل انصاف اور امن کا راستہ دکھا سکے، لیکن ایسے دین کا کوئی واضح تصور اس کی عقل اور سمجھ سے بالا تر تھا، اور پھر وہ دنیا جسے اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا اسے ایسے اسباب سے بھی خالی نظر آتی تھی جو تہمات، جہالت اور تعصب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں پر ایسے دین کے نفاذ کے لیے ضروری تھے۔ کبھی دمشق کے بازاروں میں عرب کے کسی قبیلے کے تاجر مل جاتے تو وہ انہیں اپنے گھر لے جاتا اور ان کی دعا کرنے کے بعد اپنے وطن کے حالات پوچھتا۔ جب وہ یہ سنتا کہ چند بے سر و سامان انسانوں کا جو قافلہ مکہ سے نکل کر یثرب پہنچا تھا ان کے عزم و استقلال نے پورے عرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے تو اسے حیرت ہوتی، اور بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھ قریش کی مکہ کی شکست اسے ناقابل یقین محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب فرزندان توحید کی مزید فتوحات کی خبریں آنے لگیں تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ عرب میں واقعی کوئی غیر متوقع انقلاب آ چکا ہے۔ اسلام کی تعلیم کے متعلق سنی سنائی باتوں سے اسے ایک تسکین محسوس ہوتی تھی، تاہم وہ جاننے کے لیے تیار نہ تھا کہ غلاموں اور شہنشاہوں کی دنیا کی کایا پلٹ کرنے کے لیے جس عظیم قوت کی ضرورت ہے وہ عرب سے نمودار ہو سکتی ہے۔ کلوڈیس جو ارکل کے محافظ فوج کے ساتھ یثرب پہنچا تھا واپس جانے کے بجائے وہاں کے رومی لشکر کی کمان سنبھال چکا تھا، اور چند ماہ بعد انطونیہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سرحد کے آس پاس غسانی رؤساء اپنے رومی سرپرستوں کو عرب کے حالات سے باخبر رکھتے تھے، چنانچہ یروشلم سے کلوڈیس عاصم کے نام جو خطوط بھیجا کرتا تھا وہ اس ناقابل یقین انقلاب کی تصدیق کرتے تھے جو عرب کے اندر رونما ہو رہا تھا۔ عرب میں توحید کے پرستاروں اور عدل انصاف کا جھنڈا بلند کرنے والوں کے علام و مصائب عاصم کے نزدیک خلاف توقع نہ تھے۔ وہ پیغمبر اسلام اور ان کی جانشاروں کی حجت کے اسباب سمجھ سکتا تھا، لیکن اسلام کے جھنڈے تلے اوس اور خزرج اور یثرب کے دوسرے خاندانوں کا متحد ہو جانا، پھر بے سر و سامان انسانوں کا ایک قلیل تعداد کا اہل مکہ کو شکست دینا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ عرب تاجروں کی زبانی بدر، احد اور خندق کی جنگوں کے واقعات سننے کے بعد وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اہل مکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ یثرب کی وادی کا ایک ایک گھر راک کا بار نہ بنا دے۔ حدیبہ کی صلح اور اس کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کے تاجداروں کے نام پیغمبر اسلام کے خطوط کی حیثیت اس کے نزدیک ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی، لیکن عرب تاجروں کی باتیں اور کلوڈیس کے خطوط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ معاملہ مذاق کی حد سے آگے گزر چکا ہے۔ یونس کی پیدائش کے چوتھے سال جب عاصم نے یہ خبر سنی
کہ مسلمانوں نے بلقا کے غسانی رئیس سے اپنی نبی کے ایک ایلچی کے قتل کا قصاص لینے کے لیے موتا پر حملہ کر دیا ہے تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر چند ماہ بعد اسے کلوڈیس کی طرف سے ایک طویل خط ملا جس کا مضمون یہ تھا: میرے دوست، گزشتہ چند ماہ سے میری مصروفیات کچھ ایسی تھی کہ میں تمہیں خط نہیں لکھ سکا۔ میں سرحد چوکیوں کے معائنے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ مجھے ہفتوں کی بجائے مہینوں اور یروشلم سے باہر رہنا پڑا۔ تم موتا پر مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی کے واقعات سن چکے ہو گئے۔ غالباً یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ سرائے عرب کے 3000 بے سر و سامان آدمی ایک ایلچی کا قصاص لینے کے لیے دنیا کی عظیم ترین سلطنت سے الجھنے کی جرت کرتے ہیں۔ بلقا کا غسانی رئیس ہمارا بارگزار ہے اور مسلمانوں سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ تھی کہ اس کے علاقے پر حملہ رومی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غسانی قبائل کے پاس 1 لاکھ کے لگ بھگ تربیت یافتہ جنگجو موجود تھے اور پھر ہماری افواج جو پورے شام میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی پشت پر تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ لوگ مرعوب نہیں ہوئے۔ ایک لشکر کسی فتح کی امید پر چڑھائی کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں آتے ہیں۔ ان کی شکست یقینی تھی، لیکن اس جنگ میں حصہ لینے والے جن لوگوں سے ملا ہوں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے جرأت اور شجاعت کا اس سے بڑا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ غسانی صرف اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے سے پہلے وہ غسانی لشکر کو اس قدر مرعوب کر چکے تھے کہ وہ کسی کو ان کا تعاقب کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ مجھے 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 1 لاکھ آدمیوں کی اس کامیابی کو فتح کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور یہ صرف ابتدا تھی۔ اب یہ مسلمان کئی میدانوں میں عرب قبائل کی اجتماعی قوت کو شکست دے چکے ہیں۔ انہوں نے مکہ، جسے عرب کا مرکز خیال کیا جاتا ہے، فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے قبائل کے درمیان منافرت کی آہنی دیواریں توڑ دی ہیں۔ تم کہا کرتے تھے کہ ایک عرب اپنے قبیلے کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، لیکن میں عرب کے کئی تاجروں سے مل چکا ہوں۔ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑتے وقت اپنے خون کے رشتوں سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ مقتول کا انتقام لینا عرب کے باشندوں کا جزو ایمان ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کل تک جو قبائل مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ اپنی شکستیں بھول کر ان کے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ میرے دوست، عرب میں کوئی ایسا انقلاب آ چکا ہے جو میری، تمہاری اور شاید دنیا کے تمام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تم کہا کرتے تھے کہ اس وقت عرب میں یہودیوں سے زیادہ منظم اور متحد کوئی اور طاقت نہیں، اور ان کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہے، لیکن میں ان یہودیوں سے مل چکا ہوں جو خیبر میں شکست کھانے کے بعد شام کے حدود میں پناہ لے چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ عرب میں ایک دین کے ساتھ ایک عظیم فوجی قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں جب انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں تو بھی وہ عرب کے اندر اور عرب سے باہر کسی قوت سے مرعوب نہیں تھے۔ جب انہیں مٹانے کے لیے عرب قبائل متحد اور منظم ہو رہے تھے، ان کے ہادی کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ وہ مشرق و مغرب کے حکمرانوں کو ایک ایسا دین قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا جس کی تعلیم اس دنیا سے بندہ آقا کا امتیاز مٹانا چاہتی ہے۔ یہ نیا دین جو دنیا کے تمام قبیلوں نسلوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم کرنا چاہتا ہے، صرف عرب کے قبائلی عصبیتوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہر اس معاشرے کے خلاف ایک اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے جو طاقتور کو کمزور اور امیر کو غریب اور اعلیٰ کو ادنا پر اکائی کا حق دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ آج اگر ہمارا کیسر بھی یہ اعلان کر لے کہ ایک رومی، ایک شامی یا مصری برتری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یا خدا کے سامنے میرا اور میری رعایا کے ہر فرد کا درجہ برابر ہے، تو سلطنت کے عمرہ اور کلیسا کے پیشوا یکشا جوش و خروش کے ساتھ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور میرے خیال میں اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کسی حکومت کے ایوانوں یا کسی مذہب کی عبادت گاہوں میں انسانی مساوات کے لیے جگہ ہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پوری دنیا کے خلاف اعلان جنگ سمجھتا ہوں، اور میرے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب کی سرزمین کسی ایسی عظیم قوت کو جنم دے سکے گی جو اس عظیم جنگ سے عہدہ بار ہو سکے گی۔ تم عرب کے مستقبل سے مایوس ہو کر نکلے تھے، اور میں اس بے آب و گیا زمین کے مستقبل کے متعلق کوئی بلند توقعات وابستہ نہیں کر سکتا، لیکن تم حیران ہو گئے کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، میں ان کے بدترین دشمنوں سے مل چکا ہوں۔ وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مصیبت یا آزمائش اپنے ہادی کی صداقت پر ان کا یقین متزلزل نہیں کر سکتی۔ پچھلے دنوں ایک تاجر سے
جو مکہ اور مدینہ کے راستے یروشلم پہنچا تھا، میری ملاقات ہوئی تھی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ لوگ آسمان کے تارے نوچ لیں تو بھی مجھے تعجب نہیں ہوگا، اور میں یہ سمجھتا تھا ہوں کہ دنیا کی اخوت اور مساوات کا درس دنیا اور آسمان کے تارے نوچنے سے آسان نہیں۔ آسم، تم حیران ہو گئے کہ موتا کی جنگ کے بعد ہم کافی سنجیدگی کے ساتھ اپنی مشرقی سرحدوں کی طرف مسلمانوں کی پیش قدمی کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں قریباً 4 مہینے غزانی روسا کے قلعوں اور چوکیوں کا معائنہ کرنے کے بعد یروشلم واپس آیا ہوں۔ وہاں یہودیوں نے اس قسم کی افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ مسلمان حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ موتا کی جنگ کے بعد انہیں ہماری قوت کا تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد اگر انہوں نے شام کا رخ کرنے کی جسارت کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ ان ریگزاروں تک ان کے تعقب کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جہاں بیبول کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں اس نبی کے قریب سے دیکھ سکتا۔ کیسر کو اس نئے دین کے حامیوں کے ساتھ الجھنا پسند نہیں، لیکن سلطنت اور کلیسا کے اکابر خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ جو قوت عرب و قبائل کے اندر اتحاد اور مرکزیت پیدا کر سکتی ہے، وہ آگے چل کر عرب کے ہمسایہ ممالک پر رومیوں کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہوگی۔ شام، ایشیا کچک اور مصر کے ممالک میں ہم ہر اس تحریک کی مخالفت کریں گے جو وہاں کے عوام میں رومی حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات بیدار کر سکتی ہو، اور اس مقصد کے لیے اگر ہمیں عرب پر چڑھائی کرنی پڑے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ روم اور ایران کی جنگ کی ہولناکیاں مجھے کسی نئے جنگ سے متنفر کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن امن کا طالبگار ہونے کے باوجود میں ایک سپاہی ہوں، اور اس دنیا میں اسباب و نتائج کے متعلق صرف ایک سپاہی کے ذہن سے سوچ سکتا ہوں، اور عرب کے نبی کے متعلق سنی سنائی باتوں سے متاثر ہونے کے باوجود مجھے وہ اسباب نظر نہیں آتے جو رومی سلطنت کی عظیم قوت کے ساتھ متصادم ہونے کے بعد اس کے ماننے والوں کے لیے ایک عبرتناک شکست یا مکمل تباہی کے سوا کوئی اور نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر اس دین کے علمبرداروں کی نگاہیں صرف عرب پر مرکوز رہتی ہیں، تو ممکن تھا کہ وہ کسی دن جہالت کی دلدل سے نکل کر ایک متمدن قوم بن جاتے، لیکن انہوں نے ابتدا میں مشرق اور مغرب کے حکمرانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ امن اور عدل آج انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت انسانوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم کیے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن روم، ایران کے شہنشاہوں اور دوسرے چھوٹے بڑے حکمرانوں کو ایسے امن کی ضرورت نہیں جس کی اولین شرط آقا اور غلام کا امتیاز مٹانا ہے۔ ان دنوں میرے دل میں بار بار صرف ایک ہی سوال آتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کے بل بوتے پہ عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران اور روم کے فرمانبرداروں کو اپنے دین کی دعوت دینے کی جسارت کی ہے۔ وہ کون سی قوت ہے جس کی بدولت اس کے پیروکار کسی کامیابی یا فتح کی امید رکھتے ہیں؟ اور میں جس قدر سوچتا ہوں اس قدر مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے، اور میری الجھن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یروشلم میں کئی ایسے خدا رسیدہ آدمی سے مل چکا ہوں جو فرمس کی طرح کسی نبی کے منتظر ہیں۔ میں اب تک عرب کے کئی تاجروں سے اس نبی کے متعلق پوچھ چکا ہوں، اور ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ وہ سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب ایرانیوں کے فتوحات کا سلسلہ بحیرہ اور روم کے کناروں تک پہنچ چکا تھا اور ہمارے دوبارہ اٹھنے اور سنبھلنے کی تمام امیدیں معدوم ہو چکی تھیں، تو اس نبی نے پورے وثوق کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جنگ بالآخر رومیوں کی فتح پر ختم ہوگی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ خدا نے اپنے بندے کو آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا ہو، اور یہ بھی تسلیم کر سکتا ہوں کہ عربوں کی کایا پلٹ کے لیے قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتیں اس نبی کی رہنمائی کر رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قدرت کا کوئی موضع ان سرا نشینوں کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ ہم گئی گزری حالت میں بھی ایرانیوں کے بعد دنیا کی دوسری عظیم قوت تھے، اور اپنی بدترین شکستوں کے دور میں یہ امید ہمارا آخری سہارا تھی کہ شاید حالات بدل جائیں اور ہمارا میوس اور بددل حکمران کسی دن اپنے زخمی ہاتھوں سے ہمارے گرے ہوئے پرچم کو اٹھا لے۔ لیکن عرب اور روم کی طاقت میں اتنا فرق ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام خدا رسیدہ لوگ یک زبان ہو کر یہ پیش گوئی کریں کہ ہماری سلطنت کو اہل عرب سے کوئی بڑا خطرہ پیش آ سکتا ہے، تو بھی مجھے یقین نہیں ہو آئے گا۔ اور مسلمانوں کے نبی کے عزائم یہ ہیں کہ اس نے کیسر کے علاوہ کئی اور حکمرانوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسے ماننے والوں کو اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی کوئی سلطنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ آسم، مجھے یقین ہے کہ جس سیلاب کی لہر موتا تک پہنچ گئی ہے وہ دوبارہ شام کی سرحدوں کا رخ نہیں کرے گا۔ تاہم کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ درد ناقابل یقین واقعات کا دور ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں تمہاری طرح ایک عرب ہوتا تو موت سے پہلے اس نبی کو دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا۔
جس کی تعلیم دنیا کے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، اور جسے ماننے والے مٹھی بھر انسان اپنی فتح پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اگر مجھے اس میں کوئی صداقت نظر آتی تو میں واپس آ کر اپنے رومی دوستوں کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ اس نے میری نگاہوں سے مستقبل کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں۔ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مغرب اور مشرق کے انسانوں کے صرف اس کے دامن رحمت میں پناہ مل سکتی ہے، اور جب اس کا قافلہ عرب کی حدود سے باہر نکلے گا تو تمہاری تلواریں اس کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ میرے دوست، کیسر کا ایک جان نثار ہونے اور صبح و شام بازنطینی سلطنت کی سلامتی کی دعائیں مانگنے کے باوجود کبھی کبھی مجھے اپنے دل میں یہ خلش محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ سچا ہے اور اگر یہ وہی ہے جس کا اس دنیا کو انتظار ہے، تو کیا میں اپنے ضمیر کو ہلاک کیے بغیر اس کے خلاف تلوار اٹھا سکوں گا؟ یہاں میری عقل جواب دے جاتی ہے، اور پھر میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلوڈیس، تم ایک رومی ہو، تم کیسر کے سپاہی ہو، اور تمہارا کام صرف بازنطینی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو شاید میں اس امید پر تمہیں یثرب کا سفر کرنے پر مجبور کرتا کہ تم واپس آ کر مجھے ان لوگوں کے صحیح حالات بتا سکو گے کہ جن کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے اضطراب، الجھن اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یروشلم کی طرح دمشق میں بھی عرب تاجر آتے ہوں گے، کیا ان کی باتیں سن کر تمہارے دل میں کسی دن وہاں جانے کا خیال پیدا نہیں ہوا؟ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی دن عرب کے حالات کے متعلق پوری واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی تو اس مقصد کے لیے میرے نزدیک تم سے زیادہ قابل اعتماد کوئی اور نہیں ہوگا۔ تمہارا دوست کلوڈیس۔ فسطینہ سے کلوڈیس کے خط کا مضمون سننے کے بعد آسم کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اچانک یونس بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آسم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب آسم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو وہ پریشان سا ہو کر ماں کی طرف بڑھا اور اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ فسطینہ نے مغموم لہجے میں سوال کیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، آسم نے بے توجہی سے جواب دیا۔ فسطینہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ آسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا راستہ؟ فسطینہ نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا وطن دیکھنا چاہتے ہیں تو اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ آپ کو وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہیں تو میں چند دنوں یا چند ہفتوں کی جدائی برداشت کر سکوں گی۔ اس دنیا میں تمہارے گھر کے سوا میرا کوئی وطن نہیں۔ آسم نے یہ کہہ کر یونس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور وہ ماں کی گود سے اتر کر اس کی گود میں آ بیٹھا۔ فسطینہ کے مغموم چہرے پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ آسم نے کہا، فسطینہ، اب میں تمہاری مسکراہٹوں اور یونس کے کہکوں سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا، لیکن کاش خدا کو کوئی بندہ بادشاہوں غلاموں کو اس دنیا میں مجھے تمہارے لیے دائمی راحتیں اور مسرتیں حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا سکتا۔ کاش میں تمہارے لیے کوئی ایسا نخلستان تلاش کر سکتا جس کی بہاروں کو خدا کا خوف نہ ہو۔ مجھے عرب سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس نئے دین کے انعامات پوری انسانیت کے لیے یکساں ہوں گے اور جس روشنی میں اوس اور خزر سلامتی کا راستہ دیکھ چکے ہیں وہ کسی دن یہاں بھی پہنچ سکتی ہے، اور یہ گھر، یہ شہر اور یہ ملک زمانے کی ان آندھیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جس کی ہولناکیوں سے ہمارا ماضی لبریز ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نبی کی اطاعت اور اس کے دین کی اعانت میری زندگی کا پہلی اور آخری فرض ہے۔ اور پھر اگر میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تو میرے لیے تمہیں بھی یہ اطمینان دلانا مشکل نہیں ہوگا کہ میں ایک انسان، ایک شوہر، ایک باپ کا فرض پورا کر رہا ہوں، اور میری ذاتی خواہش اس سے زیادہ نہیں کہ مرتے وقت مجھے یہ اطمینان ہو کہ میرے بیٹے کو دنیا میری دنیا سے بہتر ہوگی۔ فسطینہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب آپ اچھائی کی تلاش میں نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ یونس جو پریشان سا ہو کر اپنے والدین کی باتیں سن رہا تھا صرف اتنا سمجھ سکا کہ اس کا باپ کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے، اور اس نے مضطرب سا ہو کر کہا، ابا جان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آسم نے اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ذہن سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔ اگلے دن وہ کلوڈیس کے خط کا جواب لکھ رہا تھا، اور اس جواب میں اس نے صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میری بیوی اور بیٹا خوش ہیں، اور مجھے یہ جاننے کی خواہش نہیں کہ میرے گھر کی چار دیواری سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے یونس کی مشروم شرارتوں اور بھولی باتوں کا ذکر کیا۔ اس نے انطونیہ اور اس کے بچوں کے حالات دریافت کیے تھے۔ اس نے کلوڈیس کو دمشق آنے کی دعوت دی تھی، لیکن جہاں تک عرب کے حالات کا تعلق تھا اس نے صرف یہ لکھ کر بات ختم کر دی کہ میرے دل میں کسی اور منظر کی طرف دیکھنے کی خواہش باقی نہیں رہی۔ تاہم فسطینہ سے خط لکھواتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ظاہری اطمینان، آسودگی اور قناعت کے باوجود اپنے ماضی کے ساتھ اس کے سارے رشتے منقطع نہیں ہوئے،
اور ابھی تک اس کے دل میں اپنے وطن کی ناقابل یقین انقلاب کے متعلق مزید سننے اور جاننے کی خواہشیں کروٹ لے رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد آئے دن وادی یثرب سے جو اطلاعات موصول ہو رہی تھی وہ ایسی نہ تھی کہ عاصم وہاں کے حالات اور واقعات سے بیگانہ یا بے تعلق رہ سکتا تھا۔ عرب سے جو تاجر دمشق آتے تھے وہ اپنے ساتھ اسلام کی تازہ فتوحات اور ان کی کامرانیوں کی خبر لاتے تھے۔ شام کے شہروں میں عرب کے کایا پلٹ قبائل کے اتحاد اور اسلام کے روز افزوں قوت کے ناقابل یقین قصے سنانے میں وہ یہودی پیش تھے جو اپنے جرائم کی پاداش میں وہاں سے نکالے گئے تھے، اور جن کے نزدیک مسلمانوں سے انتقام لینے کی یہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ شام کے رومی حاکموں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے وہ غسانی رسا بھی یکساں بے تاب تھے، جنہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خطرہ اپنی سرحدوں سے زیادہ قریب دکھائی دیتا تھا۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور ان کے مذہبی پیشوا اپنے رومی سرپرستوں کو بلا تاخیر سرائے عرب پر چڑھ جا دوڑنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ فسطینہ آئے دن دمشق کے گرجوں اور خانگاہوں سے واپس آ کر اپنے شوہر کو ناقابل یقین خبریں سناتی۔ عاصم بظاہر ان خبروں کو مذاق میں ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں وہ محسوس کرتا تھا کہ یہ سب باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ مدینہ اور خیبر سے نکلتے ہوئے یہودی، رومی اور شامی عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن وہ عرب جو جانکی کے عالم میں بھی اپنی شکست کا اعتراف نہیں کرتے، بلا وجہ اپنے حریف کی طاقت اور عظمت کا اعتراف نہیں کر سکتے۔ ایک دن دمشق کے ایک چوراہے میں لوگوں کا ہجوم یمن کے ایک تاجر کی زبانی یہ خبر سن رہا تھا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اسلام کا جاؤ جلال دیکھا ہے۔ میں نے وہاں اپنے کانوں سے اللہ اکبر کی آوازیں سنی ہیں، اذانیں سنی ہیں، اور بت جو کعبے کے اندر نصب تھے توڑ دیے گئے ہیں۔ قریش کے سرداروں کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ اب عرب کے اندر کوئی ایسی قوت باقی نہیں رہی جو اسلام کا راستہ روک سکے۔ اور جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو مسلمانوں کا لشکر اتاس کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ مدینہ پہنچ کر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ قریش کی طرح حوازن اور ثقیف قبائل کا غرور بھی خواب میں مل چکا ہے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں۔ جب میں نے یمن میں یہ خبر سنی تھی تو مسلمانوں کا ایک لشکر بلقاء تک پہنچ کر واپس آ گیا تھا، تو میں اسے مذاق سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی بات ناقابل یقین محسوس نہیں ہوتی۔ اب اگر میں یہ سنوں کہ وہ دمشق کا رخ کر رہے ہیں تو بھی مجھے یقین آ جائے گا۔ ایک شامی نے غضبناک ہو کر تاجر کا گلا دبوچ لیا اور بلند آواز میں چلایا، تم بکتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، تم ہمارے دشمن کے جاسوس ہو۔ عاصم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے شامی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، دشمن کے جاسوس چوراہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں نہیں کرتے۔ تاجر ہجوم کے تیور دیکھ کر سہم گیا اور اس نے کہا، بھائیو، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا مقصد تم لوگوں کو خبردار کرنا تھا۔ میرے قبیلے کے کئی خاندان اسلام قبول کر چکے ہیں، ہمارا ایرانی حاکم بھی مسلمان ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنے اسلاف کے مذہب نہیں چھوڑا۔ عاصم نے کہا، تمہیں ایک بیوقوف آدمی کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ تاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنے مکان کے ایک راستہ کمرے میں بٹھا کر یہ پوچھ رہا تھا، کیا تم واقعی مکہ سے آئے ہو؟ ہاں، مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مسلمان واقعی مکہ پر قبضہ کر چکے ہیں؟ ہاں، جب جنگ ہوئی تھی تو تم وہاں تھے۔ مکہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہیں کسی بڑی لڑائی کی ضرورت پیش نہ آئی۔ قریش کا ایک گروہ معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد اہل مکہ نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں قریش کے متعلق یہ نہیں مان سکتا کہ وہ جیتے جی ہار مان سکتے ہیں۔ تاجر مسکرایا۔ راستے میں جن قبائل کے لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی وہ سب یہی کہتے تھے کہ قریش مکہ کبھی ہار نہیں مان سکتے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے۔ اچھا یہ بتاؤ، مسلمانوں نے مکہ فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے قریش کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج تک کسی فاتح نے اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کیا۔ نہیں، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن مکہ میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا جو انہیں بدترین اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ان کے نبی نے ان لوگوں سے باز پرس نہیں کی جو اس کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے اور جن کے ہاتھ کمزور اور بے بس مسلمانوں کے خون سے رگے ہوئے تھے۔ جب اسلام کا لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو اہل مکہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت نے ہلاکت اور بربادی کے سارے طوفانوں کا رخ ان کی طرف پھیر دیا ہے۔ کسی کو چند گھڑیوں سے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد طوفان رحمت کی گھٹاؤں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اہل مکہ کو صرف اس بات کا ملال تھا کہ ان کے ایک گروہ نے بلا وجہ مسلمانوں کے ساتھ الجھ کر 13 آدمیوں کی جانیں گنوا دی۔
میں نے مسلمانوں کے نبی کو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب قریش کے اکابرین گردنیں جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے اور وہ یہ پوچھ رہے تھے تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ اور قریش کے اکابر یہ کہہ رہے تھے تو شریف بھائی اور شریف برادر زیادہ ہے۔ عاصم نے بے چین ہو کر سوال کیا پھر مسلمانوں کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ عاصم نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا مجھے یقین ہے کہ جو نبی ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے وہ پوری انسانیت کی نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ خدا کی قسم روم اور ایران کے لشکر اس دین کا راستہ نہیں روک سکیں گے جو نداروں کی طاقت اور زیر دستوں کو بالادستی عطا کرنے کے بعد بھی انتقام سے باز رکھ سکتا ہے۔ تاجر نے کہا میرے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ مسلمان ہجرت کے وقت جس قدر مظلوم تھے وہ اس قدر اپنی فتح کے دن رحم دل تھے۔ قریش کے پرچم ٹوٹ چکے تھے، ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا، کعبہ کے 360 بت پاؤں تلے روندے جا چکے تھے، لیکن اس عظیم فتح کے باوجود میں نے کسی مسلمان کے چہرے پر غرور کا شعبہ تک نہیں دیکھا۔ میں مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے مسلمانوں سے مل چکا ہوں اور مجھے اس بات پر تعجب محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کے رشتے کو خون کے رشتوں پر مقدم سمجھتے ہیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ایک انسان اسلام قبول کرنے کے بعد ان تمام عادات اور خصائل سے محروم ہو جاتا ہے جن پر اہل عرب فخر کیا کرتے ہیں۔ عاصم نے کہا اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے؟ تاجر نے جواب دیا ابھی میں نے ایک عرب کی زندگی کی راحتوں سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، ابھی اپنے 2 بھائیوں کا قصاص میرے ذمہ ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے سینے سے انتقام کی آگ بجھ جائے گی اور اس کے بعد مجھے اپنی زندگی بے معنی محسوس ہوگی۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ قسط کے ساتھ جلد حاضر۔